لیکن کیا آپ روحانی ترقی کر رہے ہیں؟ اگر آپ میں وہ روحانی میچورٹی نہیں آئی ہے تو اپنی ہی نگاہ میں دانش مند نہ بن. لیکن کیا آپ خود کو بیوقوف تو نہیں بنا رہے؟ وہ آپ کے بند اور گودے کے اندر سے گزرتا ہے اور آپ کے خیالوں کو جانچ لیتا ہے. خدا کی حضوری میں آدم کہاں تھا؟ ہماری بعض اوقات روحانی حالت کیا ہے؟ ہم خدا کی حضوری میں خدا سے چھپے ہوئے ہیں. یہ وہ بادل ہے جو تیری زندگی کے اندر تیرے گھرانے کے اوپر چھا جائے گا اور پھر بارش برسنا شروع ہوگی. اب ہم ڈٹائی کے ساتھ اپنی مرضی کرتے رہتے ہیں اور ہم خدا کی مرضی کو نہیں مانتے. یہ بھی بدی ہے اور یہ سب سے بڑی بدی ہے اور یہی وہ بدی ہے جس سے آدم عدن سے باہر نکل آیا. آئیے سب مل کر پڑھتے ہیں. کیا لکھا ہے؟ اے پیارے. یار اس کی مجھے ٹون اچھا نہیں لگ رہا, مزہ نہیں روحانی ترقی کر رہا ہے اسی طرح تو سب باتوں میں ترقی کرے اور تندرست رہے. آمین. ٹھیک ہے. سو جس طرح روحانی ترقی کر رہا ہے, روحانی ترقی. ہنسنا نہیں آپ نے ہوتے, لیکن کیا آپ روحانی ترقی کر رہے ہیں؟ کیا آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ آپ اسپرچولی آہستہ آہستہ بالغ ہو رہے ہیں؟ روحانی میچورٹی آ رہی ہے نا؟ یہ اس کے پیرامیٹرز ہیں. ہم اس کو کسوٹی پہ رکھ کے چیک کر سکتے ہیں کہ کیا میں روحانی ترقی کر رہا ہوں. جب میں اس ورس کو دیکھ رہا تھا, بیسیکلی اس کے جو اگلے دو حصے ہیں وہ میرا ٹارگٹ وہ ہے کہ سب باتوں میں ترقی کرے اور تندرست رہے. لیکن ان دو ٹارگٹس کو اچیو کرنے کے لیے آپ کو کرنا کیا ہے؟ روحانی ترقی. تو کیا اسپرچول میچورٹی ہے, آ رہی ہے نا؟ تو یہ چیک کرنا ہے آپ نے. کسی دن ہم اس اسپرچول میچورٹی کی, کیونکہ میرا آج ٹاپک نہیں ہے, ہم ان پیرامیٹرز کے اوپر بھی بات کریں گے. ٹھیک ہے. ایک دو چیزیں, کتنی بائبل سٹڈی ہے آپ کی ریگولر؟ آپ روز کے کتنے ابواب خدا کے کلام میں سے پڑھ رہے ہیں؟ اب آپ اپنے آپ کو جواب دیجئے گا, مجھے کوئی آنسر کسی سے نہیں چاہیے. ٹھیک ہے. کتنی آیات آپ روز حفظ کر رہے ہیں, یاد ہو رہی ہیں, میمورائز ہو رہی ہیں؟ یہ پیرامیٹر ہے. یہ روحانی ترقی ہے. روحانی ترقی یہ نہیں ہے کہ اسی چرچ جا رہے ہیں, چندہ دے رہے ہیں, چرچ دی ایکٹیویٹیز مصروف ہاں, یہ آنیاں جانیاں نے. میرے اندر میرا انر, میرا سب کانشیس کس جگہ پہ اسٹے کر رہا ہے؟ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ کتنے گھنٹے دعا. آج سے 2 ماہ پہلے میں 10 منٹ پریئر کر رہا تھا, تو ابھی میری دعا 2 ماہ کے بعد 10 منٹ سے زیادہ ہو گئی ہے یا کم ہے, یا 10 منٹ بھی نہیں دعا ہو رہی ریگولر. یہ روحانی ترقی ہے. کتنی ورشپ میرے منہ سے جاری رہتی ہے. These are the parameters. یہ جرنل تھنگس ہیں. تو ان پر رکھ کر ہم چیک کریں گے کتنی میرے اندر تڑپ رہتی ہے خدا کی حضوری میں جانے کے لیے. فقط چرچ نہیں کہ صرف چرچ کے لیے, کہ مجھے ہوتا ہے یار میں نے آج سارا دن بائبل نہیں پڑھی, دعا نہیں کی, خدا سے بات نہیں ہوئی. اگر یہ نہیں ہو رہا, اگر یہ چیزیں نہیں ہیں, اگر آج سے 6 ماہ پہلے بھی آپ 5 منٹ پریئر میں تھے اور ابھی بھی آپ اسی پریئر میں ہیں, اگر سال پہلے بھی آپ مانگنے والی دعائیں کر رہے تھے اور آج بھی آپ وہی مانگ رہے ہیں, you are not
a spiritual mature person. आप जस्ट वैसे ही बोने के बोने हैं. तो अगर आप में, कान खोल कर सुनिएगा, अगर आप में वो रूहानी मैच्योरिटी नहीं आई है, रूहानी तरक्की नहीं हुई, तो बाकी बातों में नहीं होएगी, बाकी बातों में भी नीचे नीचे जाएंगे. समझ रहे हैं? सो ये मेरी प्रेयर है आज के सरमन से, आज के सरमन के लिए, ठीक है. और वो कहता है इस तरह तो सब बातों में, हाँ जी, क्या लिखा है, तरक्की करे और तंदुरुस्त रहे, और तंदुरुस्त रहे. सो इसको एंड पे अगर मेरे माइंड में रह गया, पाकरू की मर्ज़ी हुई कि मैं इसको रिपीट कर पाऊँ, तो मैं इसको ज़रूर रिपीट करूँगा. लेकिन मेरी इस आयत को आप ख़ुद से कनेक्ट कीजिएगा विद जॉन, यूहन्ना 15वां बाब और उसकी 4थी आयत से, जहाँ वो कहता है कि उसका पूरा कॉन्टेक्स्ट, यानी वो पूरा कंटेंट ये है उस चैप्टर का, अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ. और 4थी आयत में वो कहता है, यीशु मसीह ने कहा, अगर तुम मुझ में और मैं तुम में कायम रहूं. क्या लफ्ज़ है? कायम रहना. तो तुम बहुत सा फल लाओगे. फिर इफिसियों उसके 6ठे बाब के अंदर चले जाइए, तो वहाँ पर वो आपको कहता है, खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि दुश्मन के मुकाबिल, उसके मंसूबों के मुकाबिल कायम रह सको. कायम रहना है, ठीक है. तो ये बेसिकली उस तनाजुर में है. और उस कायम रहने के लिए हमें आज एक, मैं बड़ा साइंटिफिक सी टर्म हम यूज़ करेंगे, जर्नल सी टर्म है जो आजकल बहुत पॉपुलर है, जो मेरा टॉपिक भी होगा. लेकिन उससे पहले अमसाल उसका 3रा बाब और उसकी 5वीं, 6ठी और 7वीं आयात, ये 3 आयात हम पढ़ लेते हैं, फिर हम बात करते हैं आगे. अमसाल 3रा बाब 5वीं, 6ठी और 7वीं आयात. हाँ जी, आ गई हैं, पढ़ेंगे. क्या लिखा है 5वीं आयत, क्या कहती है? सब मिलकर पढ़ें. 3, 2, 1 गो. तवक्कुल कर और अपने, आमीन, उससे, हाँ, और करेगा. तू निगाह में दानिशमंद ना बन और किनारा कर. आमीन. कुछ चीज़ें हैं जिनको हिफ्स कर लेना बहुत ज़रूरी है. उन चंद एक आयात में से ये 3 आयात अपने जहाँ से आप एंटर होते हैं और जहाँ से आप बाहर निकलते हैं, वहाँ पे लिख के लगा दें और आते और जाते वक्त इनको पढ़ें. सारे दिल से खुदावंद पर ट्रस्ट ऑन गॉड विद योर होल हार्ट. दिल क्या है? ख्यालात, जज्बात का मजमुआ, आपके इमोशंस, आपकी विल, आपकी मर्जी, आपकी चाहत, उस सब कुछ के लिए खुदा क्या चाह रहा है? मुझ पे तवक्कुल कर, मुझ पे एतमाद कर, भरोसा कर. और आगे क्या कहता है? और अपने फाहम क्या होता है? अंडरस्टैंडिंग. अंडरस्टैंडिंग, अपनी समझ के मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजारनी. मैनू है लग रहा, नहीं, नो, खुदावंद तुझे क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए? मेरी नहीं, तेरी मर्जी पूरी हो. इन दिनों में पैसों की बड़ी ज़बरदस्त ज़रूरत है. और मैं बाइक पे जा रहा था और मैंने दुआ की, और मैंने आपके लिए भी ये सेम दुआ की कि खुदावंद कमेटी निकल जाए, तो नाल ही मैं मुँह हो गया, पर मेरी नहीं, तेरी मर्ज़ी पूरी है. क्योंकि अगर निकल गई अभी तो पता नहीं किधर को जाएगी. लेकिन जिस मकसद के लिए रखी है, अगर वो मकसद के लिए ही तेरी मर्ज़ी है, तो फिर वहाँ पे निकले. मैं इन दिनों में सर्वाइव कर लूँगा. सो मेरी अंडरस्टैंडिंग क्या है कि मुझे यहाँ से पैसे आएंगे, मैं यहाँ पर इन्वेस्ट करूँगा, यहाँ से मेरे मसले हल हो जाएंगे, मैं ज़रा थोड़ा सा
سکون میں آ جاؤں گا. خدا کی مرضی کیا ہے؟ خدا کی مرضی یہ ہے مجھ پر نظر کر اور خاموش کھڑا رہ اور دیکھ میں تجھے بغیر پیسوں کے اور بغیر ساری چیزوں کے کس طرح سے ان حالات میں سے نکال لیتا ہوں. سمجھ رہے ہیں؟ کہتے ہیں اپنی سب راہوں میں اسے پہچان. سو یہ میرا ٹارگٹ ہے. اپنی سب راہوں میں بولیے پہچان، بولے پہچان، اور وہ تیری سب بولیں گے رہنمائی. پہلا لفظ کیا ہے؟ پہچان، اور دوسرا رہنمائی. اور پھر وہ اس کو کہتا ہے تو اپنی ہی نگاہ میں دانش مند نہ بن. مینوں عقل ہے وے، میں ایویں نہیں عمر گزاری، میرے کو تجربہ. اوکے ٹھیک ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن کیا آپ خود کو بیوقوف تو نہیں بنا رہے ایسی باتیں کر کے؟ خود کو چیک کریں. اچھا، خداوند سے ڈر اور بدی سے کنارہ کر. اچھا جی، آج میرا ٹاپک ہے کہ آج کل ایک بڑی کمال چیز سائنس یا ٹیکنالوجی نے ہمیں دے دی ہے، اور ہم جہاں کہیں بھی ہوں، میرا خیال ہے جس کو پڑھنا نہیں بھی آتا وہ آج اس کا استعمال کر رہا ہے. اور آپ سب کے پاس یہ اسمارٹ فونز ہیں اور ان کے اندر یہ موجود ہے، اور ہم ہر کسی کو یہ فوراً سے بول دیتے ہیں کہ وہ کہتا ہے سمجھ آ گئی ایڈریس دی تیزی کی کہنے ہیں، آپ اپنی لوکیشن سینڈ کر دیں میں پہنچ جاؤں گا، ہے نا؟ کیوں بھلا؟ کیونکہ ہمارے موبائل میں جی پی ایس موجود ہے. اور جی پی ایس کیا ہوتا ہے؟ کوئی مجھے اس کی فل فارم بتائے گا؟ گلوبل پوزیشننگ سسٹم. پوری زمین کو، یہ گول گیند کو سیٹلائٹ کے تھرو دیکھا جا رہا ہے. اور یہ جو اور بھی ہیں، لیکن جو جی پی ایس پوری دنیا میں دا موسٹ پاپولر یوز ہو رہا ہے وہ امریکن جی پی ایس ہے، جس کو ہم یوز کر رہے ہیں گوگل کے ساتھ رہ کے، ہے نا؟ تو آپ کہیں بھی ہیں، ابھی آپ آن کریں اپنے موبائلز، آپ اپنا جی پی ایس دیکھیں گے، آپ کو اپنی پوزیشن پتہ چل جائے گی کہ آپ کہاں پر، آپ کی کرنٹ پوزیشن کیا ہے. آپ اپنی لائف پوزیشنز کے ساتھ بھی موو کر سکتے ہیں. سو اٹس کال گلوبل پوزیشننگ سسٹم. آج ہم اسی ٹرم کو جاننے کی کوشش کریں گے اس آیت کے تناظر میں جو کہتی ہے اپنی سب راہوں میں اسے پہچان اور وہ تیری رہنمائی کرے گا. سو اٹس مین ایک اور سیٹلائٹ کام کر رہی ہے جو ناسا یا امریکن سیٹلائٹس سے کئی ہزار لاکھ گنا پاورفل ہے. ہیلو، میرے ساتھ ہیں؟ اس کو میں ٹرم کو میں آپ کے ساتھ انٹروڈیوس کرواؤں گا اسپرچل جی پی ایس. بولیے. اور جی پی ایس فل فارم از گاڈس پوزیشننگ سسٹم. یہ کیا ہے؟ خدا کا رہنمائی کا سسٹم، انتظام. آمین. سو آج ہم اس کو پرکھنے کی یا چیک کرنے کی کوشش کریں گے، اور ہم چیک کریں گے کہ کیا ہمارے موبائلز میں تو یہ گلوبل پوزیشننگ سسٹم موجود ہے، ایکٹیویٹ ہے. کیا ہماری زندگیوں میں گاڈس پوزیشننگ سسٹم ایکٹیویٹ ہے؟ کیا ہمارے ڈیٹاز، انٹرنیٹ ڈیٹا چل رہا ہے؟ انٹرنیٹ کنیکٹ کرے گا آپ کو جی پی ایس سے.
Are you connected with the divine internet data? چیک کرنا ہے آج ہم نے اپنے آپ کو. میری بات سمجھیں. سو جی پی ایس کہاں کام کرتا ہے؟ جب ہر طرف اندھیرا ہے اور آپ فیصلہ نہیں کر پا رہے اور آپ کسی عجیب جگہ پر پھنس گئے ہیں, آپ کو ایڈریس سمجھ میں نہیں آ رہا, آپ صرف اپنے موبائل سے جی پی ایس کھولتے ہیں اور آپ اس کو نکالتے ہیں اور پھر وہاں تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر آپ کے دل کے اندر بے چینی ہے, اگر آپ تنہائی کا شکار ہو گئے ہیں, اگر کوئی ساتھی آپ کو نہیں مل رہا جو آپ کو آپ کی منزل بتا سکے, ایون دو آپ کی اسپرچل لیڈرشپ شاید اس میں لیک کر رہی ہے, آپ کی ہیلپ نہیں کر, آپ کا مینٹور آپ کی ہیلپ نہیں کر رہا, آپ پوچھ رہے ہیں کہ مینوں دسو کہ میں اپنی زندگی چ کی کراں, مجھے سمجھ نہیں آ رہی. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, آپ کو اپنا اسپرچل جی پی ایس آن کرنا ہے, کیونکہ یہاں پر ہم نے پڑھا اور وہ تیری رہنمائی کرے گا. ہاللیلویا. سو میرے عزیزو, دنیا کے نقشے دیکھیں اور دنیا کے مشورے سنیں اور ہم اپنی منزل نہیں پا پائے, تو آج ہمارے پاس ایک اور بڑا خوبصورت اپرچونٹی یا آپشن ہے, اور وہ ہے اسپرچل روحانی جی پی ایس. ہیرلڈ ہیرنگ ایک خدا کے خادم ہیں, وہ کہتے ہیں, دھیان سے سنیے گا, یہ کوئی سائنسی ایجاد نہیں اسپرچل جی پی ایس, بلکہ ایک الہی تعلق ہے. خدا کے ساتھ جو اسپرچل جی پی ایس ہے, یہ کوئی سائنٹیفک ریولوشن نہیں ہے, یہ ایک تعلق ہے جس نے ہمیں خدا کی ذات کے ساتھ جوڑا ہے. یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ خدا صرف ہمارے حال کو نہیں کہ کہاں ہم ہیں, اس وقت آپ کہاں بیٹھے ہیں یا اس وقت آپ کس سچویشن میں ہیں, بلکہ ہمارے مستقبل کہاں ہمیں ہونا چاہیے کو بھی جانتا ہے. دو چیزیں میں بول رہا ہوں, جس سچویشن میں آپ ہیں بولیں میرا خدا میری حالت کو جانتا ہے. اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے خود کو بتائیں, تیرا خدا تیری حالت کو جانتا ہے. اور اب اپنے کندھے پر ہاتھ رکھ کے اپنے آپ کو تسلی دیں, اسے پتا ہے کہ اس نے کہاں تجھے لے کر جانا ہے. میں کچھ چہروں کو دیکھ رہا ہوں, وہ ہنس رہے ہیں یہ ایکسرسائز کرتے ہوئے, آپ کو مذاق لگ رہا ہے, لیکن اٹس اے ریئل تھنگ. خدا تیرے حال سے بھی واقف ہے اور وہی ہے جو تیرے مستقبل سے واقف ہے. ہاللیلویا. یہ جو جی پی ایس ہے یہ آپ کے موبائلز کو ٹریک کر کے ایز ٹریکر آپ کو آپ کی منزل پر پہنچاتا ہے, لیکن جو اسپرچل جی پی ایس ہے وہ صرف آپ کی سراؤنڈنگ کو پتہ نہیں کرتا, وہ ایسا کمال سینسٹیو سیٹلائٹ ہے, وہ آپ کے بند اور گودے کے اندر سے گزرتا ہے اور آپ کے خیالوں کو جانچ لیتا ہے. ویری کلیئر, ڈیپ انسائٹ, اندر سے وہ پرکھ لیتا ہے. تو اس لیے جو خواہش آپ کے دل میں آنی ہے وہ پہلے سے اس سے واقف ہے, جو آپ کو کرنا ہے وہ پہلے سے اس سے واقف ہے. سو اس جی پی ایس کی ٹریکنگ
کو یا جو اسپرچل جی پی ایس ہے یہ کس طرح سے کام کرتا ہے، اس کی 7 خصوصیات ہم فوراً سے سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ جی پی ایس کی فل فارم کیا جی گاڈ پوزیشننگ سسٹم۔ اچھا آئیے نمبر 1 پہلا جی اس کے اندر پوزیشننگ، پہلا کیا ہے؟ مقام، تو کہاں ہے؟ پہلی چیز ہم اس کی خصوصیت کیا ہے؟ تو کہاں ہے؟ جب آپ پیدائش کی کتاب 3 باب کی 9 آیت کے اندر جاتے ہیں تو وہاں پر خدا آدم کے پاس آیا اور آدم کو آ کر اس نے کہا، آدم، بولیں آگے سے اونچا بولیں ذرا، آدم کو کیا کہا؟ آدم تو کہاں ہے؟ تو کیا خدا کو نہیں پتا تھا کہ آدم کہاں ہے؟ لیکن خدا اس کو ریئلائز کروانا چاہتا تھا، تیری جو فزیکل پوزیشن ہے وہ تو مجھے پتہ ہے کہ اس وقت تو کہاں ہے، لیکن تو اپنے آپ کو چیک کر کے اب تو باطن میں کہاں ہے۔ اب تو وہاں نہیں رہا جہاں تو ہوا کرتا تھا۔ خدا جانتا تھا لیکن وہ چاہتا تھا کہ آدم خود پہچانے کہ وہ کہاں کھڑا ہے۔ آج بھی یہ گاڈ پوزیشننگ سسٹم آپ کو اور مجھے جاننے کی یا خود کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ چیک یور سیلف ویئر یو آر۔ سو کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کہاں ہیں؟ یوحنا کا 3 خط اور 1 باب اور اس کی کون سی آیت ہم نے پڑھی تھی؟ 2 آیت، اور وہاں پر ہم نے کیا پڑھا تھا؟ روحانی ترقی۔ میں نے شروع میں اس کے اوپر بات کی ہے، ٹھیک ہے؟ اور روحانی ترقی کے پیرامیٹرز کے اکارڈنگلی اپنے آپ کو پرکھیں، آپ کہاں ہیں۔ ہیلو، اگر آج بھی آپ اپنی زندگی میں اسی طرح سے الجھے ہوئے ہیں، اگر اسی طرح سے الجھے ہوئے ہیں، اور اگر ابھی بھی آپ اپنے آپ کو پہچان نہیں پا رہے، آپ خدا کی حضوری کا وہ ٹیسٹ نہیں لے پا رہے، آپ خدا کی حمد اس طرح سے نہیں کر پا رہے، آپ خدا کے ساتھ اپنے آپ کو ایک ہی جگہ پر، ایک ہی سٹیج پر، ایک ہی لنک تعلق کے اندر محسوس نہیں کر پا رہے، آپ کو دعا کروانا پڑتی ہے۔ دعا کرنے کی جگہ تو کہاں ہے؟ چیک یور پوزیشنز۔ اپنی لوکیشن کو چیک کریں۔ کیا آپ خدا سے دور ہیں؟ آپ خدا کے ساتھ ہیں؟ سو میری یہ لائن یاد رکھیے گا، روحانی ترقی تب شروع ہوتی ہے جب ہم اپنی روحانی حالت کو پہچانتے ہیں۔ کوئی دہرا سکتا ہے اونچی آواز سے جملہ میرا؟ سائمن بولے اونچی آواز بیٹے، وڈے اونج دی آواز بھی کٹو نا۔ بھول گیا؟ کنفیوز ہو گیا؟ ہاں اونچا۔ تب شروع ہوتی ہے روحانی حالت کی پہچان ہوتی ہے، پہچان جاتے ہیں۔ میرے پیچھے دوبارہ اس کو بولیے گا، دہرائیے گا، بڑا امپورٹنٹ جملہ ہے، اس لیے میں اس کے اوپر رک رہا ہوں۔ میں نے پوچھا کہ آپ روحانی ترقی کر رہے ہیں، تو آپ میں سے موسٹلی سب نے بولا ہاں ہم کر رہے ہیں، ہم میں روحانی میچورٹی آ گئی ہے۔ لیکن روحانی ترقی تب شروع ہوگی جب آپ کو اپنی روحانی حالت پتہ ہوگی۔ تو سب سے پہلے تو آدم چیک کر اپنی پوزیشن، تو ہے کہاں؟ اب جہاں تو ہے وہاں سے آگے کام شروع ہوگا۔ سو نکل کے تجھے خدا کے پاس آنا پڑے گا۔ کیا آپ خدا، ہیلو، آدم کہاں تھا جب خدا نے اس کو پوچھا؟ ہاں جی
वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर किया. कहां पे? अदन में. और अदन का मतलब क्या है? खुदा की हुजूरी. आदम कहां था? ऊंचा बोले. आदम कहां था? खुदा की हुजूरी में. अब मैं फिर पूछ रहा हूं, लेकिन जवाब कुछ अलग है इसका. खुदा की हुजूरी में आदम कहां था? छुपा हुआ. बात को समझे हैं? हमारी बाज़-औक़ात रूहानी हालत क्या है? हम खुदा की हुजूरी में खुदा से छुपे हुए हैं. हम चर्च में भी हैं, लेकिन खुदा से हिडन, छुपे हुए, पोशीदा. नंबर 2. अच्छा देखें, कभी किसी ने बारिश धड़ाम से नीचे गिरती देखी है? कभी बारिश इस तरह से हुई है कि एकदम से खुदा ने ऐसे बादल फाड़ा और सारा पानी एकदम से गिरे? नहीं होगा, नहीं होगा. ये साइंटिफिकली भी मुमकिन नहीं है, और इसके अंदर स्पिरिचुअल जो भेद है वो भी मौजूद है. खुदा कभी भी आपकी सारी ज़रूरतें एकदम से छड़ाप करके आपकी गोदी में नहीं फेंकेगा. ये बारिश की माने टेप 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 आपकी ज़िंदगी के अंदर आएंगे और आपको सैराब करेंगे. सीजन्स आएंगे आपकी ज़िंदगी में. और अगर आप सिर्फ इसलिए चर्च आते हैं ना कि खुदा मेरी ज़िंदगी में बरकत दे दे, बरकत आ जाए, बरकत आ जाए, मैं खुश नहीं करना, खुदा बरकत आ जाए, नहीं आएगा, नहीं होने वाला. खुदा अपनी प्लानिंग्स को, अपने फॉर्मेट्स को वायलेट नहीं करेगा, उनके उलट नहीं चलेगा. जब तक आप खुदा के कलाम पर अमल नहीं करेंगे, उन कदमों के ऊपर कदम नहीं रखेंगे, आप कामयाबी की मंजिल की तरफ नहीं बढ़ सकते. सो हमें क्या करना है? हमें कलाम सुनना है, हमें कलाम पढ़ना है, और हमें जो सुना और पढ़ा है उस पर अमल करना है. फिर ही होएगा, उसके अलावा मुमकिन नहीं है. तो अगर आपको लग रहा है ना कि आज शायद मेरे लिए कलाम नहीं, मैं तो अपनी बीमारी की वजह तो आई सा, तो मैं तो अज हालात की वजह तो आया सा, अज तो कोई बरकत वाला गल होनी चाहिए, बरकत होनी चाहिए सी. तो कलाम से बढ़कर खुदा की कोई बरकत नहीं है. ये वो बादल है जो तेरी जिंदगी के अंदर तेरे घराने के ऊपर छा जाएगा और फिर बारिश बरसना शुरू होगी. और अगर आप बादल को आने की इजाजत नहीं देंगे, आप कोई बरकत की तवक्को नहीं करें. प्लीज प्लीज, यहां से कोई आपको पैकेट भर के बरकत दे के नहीं भेज रहा. नहीं, आपको कलाम मिलेगा, आप कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी को ढालेंगे, लेकर निकलेंगे, और वो आपकी जिंदगी में काम करता चला जाएगा. हालेलुया. नंबर 2, पहला क्या था? पोजीशनिंग. नंबर 2, प्रोटेक्शन. ये आपकी प्रोटेक्शन करता है, तहफ़्फ़ुज़ देता है. गॉड्स पोजीशनिंग सिस्टम ये आपकी प्रोटेक्शन करता है. और आज हमने गाया, मैंने गाते हुए आपको कहा कि ये वो वादा है जो आपकी पैदाइश से आपके साथ था, बल्कि आपके जन्म लेने से पहले आपकी माँ के बातिन में आपके साथ था, और आपकी अबदियत तक. जे कोई कहे ना कब्र तक, नहीं, आपकी अबदियत तक आपके साथ जाएगा. और वो है, मैं तेरे साथ हूँगा. हालेलुया. इससे बड़ी कोई बात नहीं है. आप कहते हैं ना, खुदावंद तू मेरे तो छुप गया, तू मुझे जवाब नहीं देता. बाइबल खोलें और आपको नजर आएगा, और वो कहेगा, खौफ ना खा, हिम्मत ना हार, हरासा ना हो, मैं तेरे साथ हूँगा. दैट्स मीन
میں تینوں سنبھال رہا، میں تیرے ساتھ ہوں گا. ہاں سمجھ رہے ہیں؟ سو داؤد اسی حوصلے میں زبور 23 میں کہتا ہے اگر خواہ موت کے سایہ کی وادی میں میرا گزر ہو میں کسی، سارے بولے کرو یار، یہ 2-3 لوگوں کی ذمہ داری میں تھوڑا ہے، آپ کو بھی آتا ہے. سب بولے خواہ موت کے سایہ کی وادی میں سے میرا گزر، میں کسی بلا سے، کیونکہ تو میرے ساتھ ہے، تیری پروٹیکشن میرے ساتھ ہے، میرے باطن میں تیرا جی پی ایس آن ہے. آمین. تو داؤد کی زندگی کی گواہی خدا کا جی پی ایس کو ظاہر کرتی ہے. صرف منزل تک نہیں، راستے بتاتا گیا اس کو، اور بلکہ میں اس جملے کو یوں بولوں گا کہ صرف راستے نہیں بلکہ منزل تک لے گیا اس کو. ہاں جی سمجھ رہے ہیں؟ سو کیسے خطرناک راستے اس نے دیکھے، کیسی مشکلات اس نے دیکھی، لیکن خدا اس کو وہاں تک لے گیا. ہیلیلویا. بعض اوقات جو جی پی ایس یوز کرتے ہیں، جن کو پتہ ہے اس جی پی ایس، پتہ ہے نا، آپ نے کبھی کسی نے موبائل کے اندر یہ یوز کیا؟ آپ نے ہاتھ دکھائے مجھے، کیا ہے؟ ویری گڈ. تو آپ کو پتہ ہے کہ اس میں یہ بھی فیسیلٹی موجود ہے، جو جس راہ کے اوپر رش ہوتا ہے یا روڈ بلاک ہوتا ہے، یہ اس کو بھی بتا دیتا ہے اور اس کا الٹرنیٹو وے آپ کو دیتا ہے. جی پی ایس ایسا ہی ہے نا؟ یہ کاپیڈ ہے، اس کا اصل کہاں پر ہے؟ گاڈ پوزیشننگ سسٹم کے اندر. وہ آپ کو پہلے سے بتاتا ہے. پولوس کو اگر آپ 16ویں باب اعمال کی کتاب میں پڑھیں گے تو وہاں پر آپ اس کو پڑھ پائیں گے. پولوس کو روح القدس نے روک دیا، وہ خدمت کرنا چاہ رہا ہے، جانا چاہ رہا ہے، لیکن روح القدس نے روک دیا، نہیں جانا. سو بعض اوقات یہ آپ کو روکے گا، یہ آپ کو درست سمت کے اوپر ڈال دے گا، یہ آپ کو نئی راہ دکھا دے گا. بعض اوقات یہ آپ کو لمبی راہ لگے گی، لیکن یہ آپ کو پروٹیکٹ کر رہا ہے. نمبر 3 پہلی کیا تھی؟ پوزیشننگ، دوسری پروٹیکشن، تحفظ، اور تیسری ہے درستی یا درستگی. اور درستگی کے لیے کریکشن. بولیے. اور کریکشن کے اندر کیا ہے؟ بڑے دھیان سے میری بات کو سنیے. ہم کس سٹیج پر ہیں؟ درستگی. کریکشن. کریکشن مینس اب اوکے، اگر راہ بند ہے اور لائن ڈارک ریڈ شو کر رہی ہے تو گوگل کیا کرے گا؟ یہ جی پی ایس آپ کو کیا کرے گا؟ آلٹرنیٹو وے یعنی متبادل راہ بتائے گا. اب متبادل راہ کے لیے کیا ضروری ہے؟ اور متبادل راہ کے لیے کیا ضروری ہے؟ ٹرسٹ، نکلنا، اور ٹرن. بولے ٹرن. آپ سمجھ رہے ہیں یہ راہ شارٹ ہے، یہ ٹھیک ہے، جانا چاہیے. وہ کہہ رہا ہے یہ ہائی ریڈ ہے، نہ جا، بہتر ہے یہاں سے ٹرن کر لے. ہیلو. بعض اوقات خدا کا یہ پروٹیکشن سسٹم آپ کی راہوں کو ریڈ الارمنگ کے ساتھ آپ کے سامنے شو کرتا ہے، اور پھر وہ آپ کو بتاتا ہے اس راہ پر خطرہ ہے، آگے جائے گا پھنس جائے گا، آپ کو مڑنے کی ضرورت ہے. ہیلو. میں نے کیا لفظ بولا؟ پھر بولیے مڑنا. اکثر اسے کہنے اوے مڑ جائے. مینس اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ جس ڈگر پر تو جا رہا ہے ٹرن اوے.
مڑ وہاں سے. اور ہم نے یہاں پر پڑھا, بیٹے اوپر کرنا, اپنی ہی نگاہ میں دانشمند نہ بن, خداوند سے ڈر. بدی یہ نہیں ہے کہ آپ نے زنا کر دیا, اب چوری کر رہے ہیں, یہی بدی نہیں ہے. میں ایک خادم کو سن رہا تھا, وہ کہتے ہیں ساؤل میں اور داؤد میں فرق کیا ہے؟ داؤد کی زندگی میں زنا بھی ہے, قتل بھی ہیں, سیاست بھی ہے, جو وہ کر رہا تھا وہ بھی کر رہا تھا. لیکن داؤد کو کیوں خدا کہتا ہے کہ میرا بندہ داؤد مجھے میرے دل کے موافق مل گیا؟ واٹس دا ریزن بیہائنڈ؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ پتہ کیا نکلتی ہے وہاں سے؟ داؤد میں اور ساؤل میں ایک نقطے کے اوپر ڈفرنس تھا جو خدا کے دل کو بھا گیا, اور وہ یہ تھا, داؤد نے ہر بات میں خدا کی مرضی کو اولین ترجیح دی. اس کے لیے خدا کی مرضی الٹیمیٹ تھی. جو خدا کہہ رہا تھا وہ وہی بات مان رہا تھا, اس لیے وہ خدا کے دل کے موافق ہو گیا. تو بدی صرف گناہ نہیں, صرف چوری نہیں, جھوٹ بولنا نہیں. جب ہم ڈٹائی کے ساتھ اپنی مرضی کرتے رہتے ہیں اور ہم خدا کی مرضی کو نہیں مانتے, یہ بھی بدی ہے, اور یہ سب سے بڑی بدی ہے, اور یہی وہ بدی ہے جس سے آدم عدن سے باہر نکل آیا. اپنی نگاہ میں خداوند سے ڈر. اگر ریڈ لائن ہے, بی اویئر, خدا تجھے کہہ رہا ہے, تو اب کیا کرنا ہے؟ بدی کرنے کی بجائے اپنی عقل سے کام نہ لے, خدا کی مرضی پر چل, اپنی راہ سے مڑ جا. بعض اوقات ہم اسی ڈگر کے اوپر چلتے رہتے ہیں اور پستے رہتے ہیں, اور پھر آخر کار ہم فنا ہو جاتے ہیں, ختم ہو جاتے ہیں, اور ہمیں لگ رہا ہوتا ہے نہیں میں جو کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں. ہمارے پاس خادم آ جائیں, ہم اس کو آیات سناتے ہیں, اسی انہوں حوالے دے دے کے ادا متھا گرم کر دینے. میں بہت سارے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں, آپ ان کو وزٹ کریں, وہ آپ کو آگے سے کلام سنا دیں گے, تسی کہو گے نہیں بھائی میں نجوگا نہیں, ہوں اس تو اگے مینوں کلام نہیں آندا جنہ اینوں آندا ہے. تو یہ اپنی نگاہ میں دانش مند ہونا ہے. آئیے, A.W. ٹوزر اس کے لیے کہتے ہیں, روح القدس آپ کو صرف سکون دینے نہیں آیا. روح القدس کا ایک ٹائٹل ہے کمفرٹر. ہیلو, میرے ساتھ ہیں؟ گال سمجھ آ رہی ہے؟ حالانکہ میں نے آج سوچا تھا کہ ادھے گھنٹے دا 40 منٹ تو ود کلام نہیں ہونا, لیکن پتہ نہیں کی چکر ہے, لمبا ہو جاتا ہے, مجبوری ہے. تو اگر آپ تھک گئے ہیں تو آپ بولیں ہیلیلویا. کیسے سمجھے ہو؟ ایسے لیے استاد ہی ہوں. مزہ آیا؟ ہوں بولو ہیلیلویا. شاباش. ہوں کسی ہور نوں ہوش آ گئی ہوئے گی کہ کتنے بولنا سی. اچھا, روح القدس کا ایک ٹائٹل ہے کمفرٹر, سکون دینے والا. لیکن ڈبلیو ٹوزر کہتے ہیں روح القدس آپ کو صرف سکون دینے نہیں آیا, کان کھول کر سنیں, وہ آپ کو بدلنے آیا ہے. اس کو الاؤ کریں وہ آپ کو بدلے, وہ آپ کو ترتیب دے. میں نے پہلے بھی ایک سوال آپ سے پوچھا تھا, نینوا کو بچانا مشکل تھا کہ یونا کو بچانا, یا نینوا کو بدلنا مشکل تھا یا یونا کو بدلنا مشکل تھا؟ آنسر پلیز.
اور یونا کو بدلنا مشکل تھا. نینوا بچ گیا, یونا نہیں بچا. وہ اینڈ تک لڑائی موڈ اوتھے دا اوتھے ہی رہا, ہر گل دے وچ مسئلہ. تو بعض اوقات ہم پاک روح کو اپنے آپ کو بدلنے نہیں دیتے. کام کر میرے اندر, ہے نا. ہم بند بوتلیں بھرنے کی جستجو کر رہے ہیں. کدھر ہے دائم, ہے نا. ہم بند بوتلوں کو بھرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آئیے اپنے آپ کو دیجئے تاکہ وہ ہمیں بھرے. نیکسٹ ون. ہاں جی, پہلا کیا تھا؟ پوزیشننگ. ٹو یعنی حالت, موجودہ حالت اور مستقبل. اچھا, دوسرا پروٹیکشن, محافظت. تیسرا کریکشن, وہ آپ کو بدلے گا, آپ کی درستگی کرے گا. چنگی طرح تو دے, میری کر صفائی, منو کر تو پاک صاف. یہ وہ کرے گا, لیکن پہلے کہیں گے تو وہ کرے گا. اچھا, پاک روح کی یہ سینسٹیوٹی ہے, اپنے آپ نہیں کرے گا. ٹھیک ہے. نمبر 4, کلیئرٹی, وضاحت. بولیے, کلیئرٹی, وضاحت. آپ کے اندر چیزوں کو واضح کر دے گا, واضح کر دے گا. بہت شدید دھند ہو تو بعض اوقات پیدل جانا بھی مشکل ہو جاتا ہے, کیونکہ ہمیں راستہ نہیں پتا, ہے نا. تو بڑا خطرناک ہو جاتا ہے. لیکن آپ کو پتا ہے اس شدید دھند میں بھی جی پی ایس اپنا کام کر رہا ہوتا ہے. آپ کی آپ کی زندگی میں کتنی ہی دھند کیوں نہیں چھا گئی, God's positioning سسٹم آپ کی پوری لائف کو کلیئرٹی کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ دے گا. ہیلیلویا. کیسا بھی حال کیوں نہ ہو, پاک روح آپ کے اندر اس سب کچھ کو تبدیل کرے گا. یہ سایہ 26:3 لکھ لیں, پڑھوں گا نہیں. اس کے اندر وہ کہتا ہے جس کا دل قائم ہے تو اسے سلامت رکھے گا. اگر آپ اندر سے ٹھیک ہیں, خداوند آپ کو قائم رکھے گا. روحانی جی پی ایس ہمیں غیر یقینی حالات میں بھی یقین دیتا ہے. غیر یقینی یہی ہے جو آج کل ہمارے ارد گرد پھیلی ہوئی ہے کہ پتہ نہیں کل کی بننا ہے, پتہ نہیں حالات کیسے ہونے ہیں, پتہ نہیں ہمارے بچوں کا کیا بننا ہے. یہ غیر یقینی ہے. لیکن جو یسوع مسیح میں ہے, جو روح القدس کی سپرویژن میں ہے, میں اس کو بتانا چاہتا ہوں وہ تیری رہنمائی کرے گا اور وہ تجھے منزل پر لے کر نکلے گا, دھند کتنی ہی کیوں نہ چاہیے ہو. ہیلیلویا. نمبر 5 مقصد, پرپس. یہ ہماری زندگی کے اندر ایک مقصد کے تحت آتا ہے. میں اس کو تیزی کے ساتھ لے کر نکلتا ہوں تاکہ ہم اس کو ودن 5 منٹ اس کو کلوز کریں. 5 to 10. اوکے. ہاں جی, کیا کرتا ہے؟ ہاں جی, پرپس دیتا ہے. ایک شخص ہمیں نظر آتا ہے, غلامی ہے, قید ہے, تکلیف ہے, بیچا گیا اس کو, اور وہ ان ساری سچویشنز کے اندر بھی اپنے دل کی حالت اس نے نہیں تبدیل کی. وہ خدا کے ساتھ باطن سے جڑا رہا ہے, اور جو بچپن کے خواب تھے وہ اس کے مائنڈ میں رہے ہیں اور وہ ان کی تابعداری کے اندر رہا ہے. تو اس کا ریزلٹ اس کی زندگی کے اندر کیا آیا؟ ہاں جی, ہاں, غلامی سے وزارت تک خدا اس کو لے گیا. ہیلیلویا. سو یہ گلوبل گاڈز پوزیشننگ سسٹم آپ کی زندگی میں خدا کے الہی مقصد کو پورا کرے گا. کس کا مقصد پورا کرے گا؟ خدا کا مقصد. آمین.
سو یہ سسٹم صرف آپ کو آسان راستے نہیں دکھاتا بلکہ ہمیں مقصد کی طرف لے جاتا ہے اور منزل پر پہنچا دیتا ہے. ہیلیلویا ہیلیلویا. نمبر 6. میری بات یہ مقصد والی سمجھ گئے؟ اوکے. اس کا مقصد کیا ہے؟ پرپس کیا ہے؟ یس ایگزیکٹلی. اس کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ خدا کی جو مرضی ہے وہ ہماری زندگی میں پوری ہو، اور جہاں خدا آپ کو دیکھنا چاہتا ہے آپ وہاں پر پہنچ جائیں. آمین. تو مینوں کوئی دسے گا خدا تانوں کتھے دیکھ، کوئی یہ سوچ رہا ہے آج؟ ہاں جی بھائی ثاقب، کوئی یہ سوچ رہا ہے آج اپنی زندگی میں کہ خدا مجھے یہ دیکھنا چاہ رہا ہے کہ میں ایہی نوکری کر کے تے 60-70 سال بعد اپنے گھر بہ جاں تے پھر میں بیمار ہو جاں تے پھر میری بڑی بری حالت ہوئے اور میرے پاس اپنا گھر بھی نہ ہو اور میرے پاس پیسے بھی نہ ہوں؟ خدا آپ کو اس طرح کا لاغر، لاچار اور مایوس مستقبل دیکھ رہا ہے آپ کا؟ آپ دیکھ رہے ہوں گے لیکن خدا نہیں دیکھ رہا. اگر آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں، اگر آپ کے پاس کوئی ہنر نہیں ہے، اور اگر آپ کی باڈی میں طاقت نہیں ہے، پھر بھی خدا تیرے لیے روشن مستقبل دیکھ رہا ہے. ٹرسٹ کرنا پڑے گا، اس کے ساتھ جڑنا پڑے گا، اور وہ اپنے مقصد کو آپ کی زندگی میں پورا کر دے گا. ہیلیلویہ. نیکسٹ ون سیکنڈ لاسٹ. پیشنس، صبر. یہ کیا ہے؟ صبر. جی پی ایس ہمیں کیا کہتا ہے؟ صبر. کیا کہتا ہے؟ صبر. کہ آمین، کہ یہ راہ خراب ہے، ٹھہر، ویٹ کر، یہ تھوڑا سا لمبا راستہ ہے لیکن آسانی سے تو نکلے گا، اس سے پہلے تو اپنی منزل پر پہنچ جائے گا. صبر. بائبل میں سے کوئی مثال دیں مجھے، اس جی پی ایس نے کسی کو گول گول گھمایا ہو تاکہ ان میں صبر آ جائے، ہے نا؟ کتنا گھمایا نا. آج یہ جی پی ایس جو ہمارا لوکل یہ گوگل والا ہے، یہ بھی بعض اوقات آپ کو گھما کے پھر وہیں پہ لاتا ہے، پھر وہیں پہ لاتا ہے، اور آپ کہتے ہیں چھوڑ سے یار. ہیلو، آپ کہتے ہیں بند کر اسے، ہم ڈائریکٹ جاتے ہیں، پہنچ جائیں گے. مجھے یاد ہے میں اور مسز ہم میرا خیال ہے بائک پر تھے شاید، اور یہ بڑی پہلے کی بات ہے، ابھی بچے نہیں تھے تب. تو مجھے اکثر یہ جو ماڈل ٹاؤن ہے نا، یہ گول ہے سارا، تو یہ مجھے کنفیوز کرتا ہے. تو رات تھی اور اندھیرا تھا، تو ہم پتہ نہیں کہاں سے کہاں نکلے، اور وہاں سے پھر میں نے جی پی ایس آن کیا اور جی پی ایس ہمیں گھما رہا ہے اور ہم ماڈل ٹاؤن کے اندر گھوم رہے ہیں. اور آخر کار میں نے کہا انہوں بند کرو یہاں سے کسی سے، اور ایکچولی وہاں پر کوئی گارڈ، کوئی لوگ، کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا، اندھیرا تھا، رات تھی، تو بہت لوگ کم تھے. تو کوئی گارڈ نظر آیا، میں کہا بند کرو، اس سے پوچھتے ہیں. میں نے اس کو جا کر پوچھا، میں نے کہا یار میں نے نا نواز شریف پارک کے پاس نکلنا ہے، فیروزپور روڈ. کہنا پاجی جیڑی سڑک تے نا سدھے ہی چلے جو تواڈے متھے تے آئے گا. میں کہا لو جی. تو ہم گول گول گھوم رہے تھے. پہلے ہم نکل آئے، ہم پہنچ گئے، ہم گھر چلے گئے، ہم جا کے لیٹ گئے، ہم سو گئے. اور سوتے ہوئے پتہ نہیں کتنے بجے جی پی ایس کی آواز آتی ہے، ٹرن رائٹ 3 کلومیٹرز اہیڈ. کہتا ہے کہ 300 کلومیٹر آگے رائٹ ٹرن ہو جاؤ. میں کہا تجھے اب یاد آیا، اب خواب میں کیسے ہو جاؤں؟ تو بعض اوقات یہ ہمیں گھماتا ہے، ہاں ہمیں غصہ آتا ہے، ہم بند کر دیتے ہیں. جو اسپرچل جی پی ایس ہے، گاڈس پوزیشننگ سسٹم ہے،
وہ آپ کو شاید گھما رہا ہے، تھوڑا سا لمبا راستہ ہو گیا، آپ بیابان میں ہیں، آپ کو لگ رہا ہے یار مسئلے ختم نہیں ہو رہے. ہیلو، میری طرف دیکھیں، یہ ختم نہیں ہو رہا، یہ راہ ختم نہیں ہو رہا، ہر روز محنت کر رہا ہوں لیکن ختم نہیں ہو رہا. ایشو کیا ہے؟ ایشو کیا ہے؟ خدا آپ کے اندر وہ پیشنس لے کر آنا چاہتا ہے. خدا تیرے اندر سے مصر کا ٹیسٹ ختم کرنا چاہتا ہے، اور جب تک وہ نہیں ہوگا خدا تجھے آگے داخل نہیں کرے گا. خدا، ہیلو، خدا تیرے اندر سے غلامی کی فطرت کو مارنا چاہتا ہے تاکہ تجھے اس ملک میں جا کے مالک کی طرح رہنا آ جائے. اوتھے جا کے غلاماں واکو نہ لوکاں دے سامنے نہیں رہنا، آپ کے اندر وہ اتھارٹی آ جائے. ایٹیٹیوڈ بلڈ اپ کرنا چاہتا ہے. گلاں سمجھ آ رہی ہیں میریاں؟ ٹھیک ہے جی. لاسٹ ون، فوراً سے بھاگ جاتے ہیں آگے. لاسٹ ون، جب یہ سارا کچھ ہو جائے گا تو آخری ہے پروموشن، ترقی، روحانی ترقی. سو گاڈس پوزیشننگ سسٹم آپ کی زندگی میں کیا کرنا چاہتا ہے؟ پائزاہت، روحانی ترقی. اور روحانی ترقی کیسے آئے گی؟ آیت ادھر ہی ہے، اپنی، بول دیں دوبارہ، اپنی سب راہوں میں اس کو پہچان، وہ تیری رہنمائی کرے گا. پھر داؤد، اور وہ بیابان میں بھیڑوں کے ساتھ بدبو سے جنگ کے میدان میں اپنے بھائیوں کی مخالفت کے باوجود جولیت کے سامنے، ساموئل کے پاس، ساری چیزوں میں اس کے مائنڈ میں ایک ہی چیز تھی، میرا خدا میرے ساتھ ہے، مجھے سنبھال لے گا. تو پھر دنیا نے ایک چرواہے کو بادشاہ بنتے ہوئے دیکھا. ہاللیلویا. آج اگر آپ، جو آپ کی کرنٹ پوزیشن ہے، جس حال میں آ جائیں، بے روزگار سے آپ روزگار دینے والے بننا چاہتے ہیں، بھوکے سے بھوک مٹانے والے بننا چاہتے ہیں، سب راہوں میں اس کو پہچانی ہے، وہ آپ کی رہنمائی کرے گا اور آپ کو آپ کی ترقی تک لے نکلے گا. آمین. جو ریگولر جی پی ایس ہے اور جو ہمارا اسپرچل جی پی ایس ہے وہ کس طرح سے کام کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ان دونوں کے، ان کے فیچرز ایک ہی ہیں، لیکن یہ فیچرز کتنے اتھینٹک ہیں ان کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں. یعنی سورس آف، یہ رہنمائی کرتا ہے، اور ریگولر جی پی ایس جو ہے آپ کا، وہ تھرو سیٹلائٹ اور ڈیجیٹل میپنگ آپ کی رہنمائی کرتا ہے. لیکن یہ آپ کی رہنمائی کرتا ہے خدا کے، ہاں جی، ہیلو، ہولی اسپرٹ اینڈ ود دا ورڈ آف گاڈ، خدا کے کلام اور خدا کے روح القدس کے وسیلہ سے. تو گھاس تو مرجھا جاتی ہے، پھول کملاتا ہے، یہ سیٹلائٹ ختم ہو جائیں گی اور یہ میپ سسٹم نہیں رہے گا، لیکن اس وقت بھی اگر کوئی ہوگا تو وہ خدا کا کلام ہوگا. ہاللیلویا. سو اپنے آپ کو خدا کے روح القدس اور خدا کے کلام کی رہنمائی میں دے دیں کہ آگے سگنلز نے، لیکن خدا کا پلان آپ کو بتاتا ہے کہ وہاں پر آپ کے سامنے دشمن کھڑا ہے، وہاں پر وہ آپ کے مقابل کھڑا ہے، اور خدا آپ کے سامنے اس کے لیے ایک نئی روحانی الہی مدد کو وہاں پر آپ کے لیے مہیا کر دیتا ہے. جب دشمن چڑھاتے ہیں تو خدا آپ کے ساتھ، آپ کے آگے آگے لڑنے کے لیے موجود رہتا ہے. لاسٹ ون، یوزر ٹرسٹ. ہمیں اس جی پی ایس کے اوپر ٹرسٹ ہے، ٹرسٹ کی بیس پر کہ یہ جی پی ایس مجھے میری منزل پر پہنچائے گا. ٹھیک ہے. آفٹن ٹرسٹ
blindly آپ اس کے اوپر اندھا دھند ٹرسٹ کر رہے ہیں. ہمیں اسپرچل جی پی ایس کے اوپر ٹرسٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں ایمان لانا ہے. بولیے ایمان. دوسری بات ہے سرنڈر. اپنے آپ کو خدا کے حضور رکھ دینا ہے. نمبر 3 ہمیں ڈسرنمنٹ اسپرچولی طور پر اپنے آپ کو اس سے بھرپور ہونے دینا ہے, بھرنا ہے, خداوند کے ساتھ آنا ہے. خداوند آپ کی زندگی میں آپ کی رہنمائی کرنے کے لیے تیار ہے. وہ تیرے راہوں کو سیدھا کرنے کے لیے تیار ہے. آپ اس کو اپنی رہنمائی کے لیے لینے کے لیے تیار ہیں. کوسچن یہ ہے, وہ تیری سب راہوں میں رہنمائی کرے گا. آپ کا پلان کیا ہے؟ کیا روحانی ترقی ہے؟ اگر ہے, خدا آپ کی صحت کو بحال کرے گا. خدا آپ کی جاب, آپ کے بزنس کو بحال کرے گا. خدا آپ کو بڑھاتا ہے.